بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از عارف عزیز یور انگلش ٹیچر۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آکسفورڈ پروگریسو انگلش گریڈ 8 کے یونٹ نمبر 2 کی ایک سٹوری اولڈ جو کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ادھر ٹاپ پہ فکشن لکھا ہوا ہے، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ فکشن اس سٹوری کو کہتے ہیں جو تصوراتی سٹوری ہوتی ہے، جو خیالاتی سٹوری ہوتی ہے، جو ریئل نہیں ہوتی، which is based upon imagination، imaginative story۔ تو یہ ایک imaginative story ہے۔ The Dedecoy is a book written by رومر گارڈن۔ ڈیڈیکوائے بیسیکلی ایک ناول ہے، اور یہ ناول رومر گارڈن نے لکھی ہے۔ ڈیڈیکوائے از اینگلو رومانی ٹرم which is used for a person of a mixed ancestry۔ یہ اینگلو رومانی ٹرم ہے جو اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی انسیسٹری جو مکسڈ نسل سے تعلق رکھتا ہو، اور اس کے الٹرنیٹیو سپیلنگ جو ہے DIDICOY جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ڈیڈیکوائے ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ٹرم جو مکسڈ انسیسٹری، مکسڈ نسل سے اس کا تعلق ہو، جس کے فادر اور مدر دونوں ڈفرینٹ نسل سے تعلق رکھتے ہو، ایک ہی نسل سے ان کا تعلق نہ ہو، تو اس کے لیے ایک اینگلو رومنی ٹرم یوز ہوتا ہے جسے ڈیڈیکوائے کہتے ہیں۔ تو ڈیڈیکوائے بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خانہ بدوش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں اور روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے اپنا خیمہ لگا دیتے ہیں، اپنا ٹینٹ لگاتے ہیں، اور چند دن گزارنے کے بعد پھر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جپسی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں۔ اٹ از اے بک ریٹن بائی رومر گارڈن۔ یہ کتاب جو ہے رومر گارڈن کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رومر گارڈن جو ہے یہ بیسیکلی شی واز بورن in Sussex, but she grew up in India۔ یہ سسیکس میں پیدا ہوئی تھی رومر گارڈن، لیکن ان کا زیادہ ٹائم ہندوستان میں گزرا، اسی وجہ سے ان کی جتنی بھی پلیز ہے، ان کی جتنی بھی سٹوریز ہے، ان کی سیٹنگز انڈیا میں ہیں۔ enjoyed by children, teenagers and adults۔ اور یہ کتاب ڈیڈیکوائے انجوائے کرتے ہیں، چھوٹے بچے بھی، ٹین ایجرز بھی، اور بڑے بچے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں بچوں، ٹین ایجرز اور بڑوں کی دلچسپی کا مواد موجود ہے۔ تو یہ سارے چھوٹے بڑے یکساں طور پہ اس کتاب سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کتابیں ہوتی ہیں نا جو بچوں کے لیے لکھی جاتی ہیں، بعض کتابیں ایڈلٹس کے لیے لکھی جاتی ہیں، لیکن اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ چھوٹے بڑے ٹین ایجرز یہ سارے ایکولی انجوائے کرتے ہیں۔ which you once have read it you will never forget۔ اور اگر آپ ایک دفعہ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کبھی اس کو بھلا نہیں سکیں گے۔ اتنی دلچسپ کہانی ہے یہ کہ اگر آپ اسے ایک دفعہ پڑھتے ہیں، کہ اگر آپ نے اسے ایک دفعہ پڑھا تو پھر آپ کبھی اس کو نہیں بھلا سکیں گے۔ کزی از اے ڈیڈیکوائے اے ینگ جپسی گرل۔ کزی از اے ڈیڈیکوائے اے ینگ جپسی گرل۔ کزی ایک کریکٹر ہے، شی از اے گرل آف 6 or 7 years and she is an orphan girl۔ کزی ایک ڈیڈیکوائے لڑکی ہے، مطلب یہ ہے کہ کزی کے جو پیرنٹس ہیں دے بلانگ ٹو مکسڈ انسیسٹری،
Her father was Irish and her mother was a Romani girl. That is, this is the reason that the word Dedekoi is used for Kezi. A young gypsy girl, ایک نوجوان gypsy لڑکی, who lives with her horse Joe and her very old great grandmother, جو اپنے ہارس جو کے ساتھ رہتی ہے. جو is the name of her horse, and her very old great grandmother, اور اس کی جو ایک بوڑھی پردادی ہے اس کے ساتھ وہ رہتی ہے. کیزی اپنی بوڑھی پردادی اور اپنے گھوڑے جو کے ساتھ رہتی ہے. گرین از shortly used for grandmother in British English. Grain in a wagon in the orchard of the big house which belongs to Admiral Twess. وہ اپنی بوڑھی پردادی کے ساتھ ایک ویگن میں رہتی ہے. ویگن is basically a cart which is drawn by a horse. یہ ایک چکڑا ٹائپ گاڑی ہوتی ہے جو گھوڑے کے پیچھے باندھی جاتی ہے. جو گھوڑے کے پیچھے اس کو باندھا جاتا ہے, جس طرح تانگے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیچھے چکڑا ہوتا ہے, جو پیچھے ویل گاڑی ہوتی ہے, وہ گھوڑے کے ساتھ باندھی جاتی ہے اور گھوڑا جو ہے پھر اس کو کھینچتا ہے. تو وہ ویگن میں اپنے گرینڈ مدر کے ساتھ رہتی تھی in the orchard of the big house which belongs to Admiral Twess. orchard کہتے ہیں باغ کو. ایڈمرل ٹویس کے بڑے گھر کے orchard میں, ایڈمرل ٹویس کے بڑے گھر کے باغ میں وہ اپنے ویگن میں اپنی بوڑھی پردادی کے ساتھ رہتی تھی. She is blissfully happy. وہ بہت زیادہ خوشحال زندگی بسر کرتی ہے. کوکنگ اور افائر, اور آگ کے اوپر اپنے لیے کھانا پکاتی ہے. اینڈ لیونگ ان دا ویگن, اور ویگن میں رہتی ہے. بٹ ہر گرینڈ مدر ڈائز, لیکن اچانک اس کی گرینڈ مدر جو ہے وہ مر جاتی ہے. اے کمپیٹنٹ اینڈ کائنڈلی وومن. اس کی گرینڈ مدر جو ہے بڑی قابل اور بڑی شفیق عورت تھی. مس بروک ٹیکس کیزی انٹو ہر ہوم. اب یہاں پہ تیسرا کریکٹر انٹروڈیوس ہوا ہے جس کا نام ہے مس بروک. مس بروک جو ہے یہ نان رومنی عورت ہے جو کیزی کو اپنے گھر لے جاتی ہے. اینڈ شی از سینٹ ٹو اسکول ویئر شی از کرولی ٹانٹیڈ اینڈ از میزریبل. اور وہاں سے مس بروک کیزی کو اسکول بھیجتی ہے, اور اسکول میں کیزی کو تانا دیا جاتا ہے. ٹانٹ کا مطلب ہے تانا دینا, تمسخر اڑانا. تو اسکول میں کیزی کو تانا دیا جاتا ہے, اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. اینڈ از میزریبل, اور اس کی زندگی جو ہے بڑی اذیت ناک ہے, مصیبت ناک ہے, اور اس کی زندگی بڑی اذیت ناک اور تکلیف دہ ہے اسکول میں. ہر ہیپینس از ان ہر ویکینڈ وزٹس ٹو ہر beloved جو who lives in Admiral Twess Meadow. اب اس کی گرینڈ مدر جو ہے وہ فوت ہو گئی. اس کی گرینڈ مدر کے ساتھ کیزی کی اٹیچمنٹ گرینڈ مدر کے ساتھ بہت زیادہ تھی. اب گرینڈ مدر کی ایک نشانی یا اس کی فیملی کی ایک نشانی رہ گئی تھی, اولڈ جو. اور جو بوڑھا گھوڑا تھا اس کا یا گوڑی تھی, وہ ایڈمرل ٹویس کی میڈوز میں رہتی تھی. تو وہ چونکہ اسکول میں ابھی داخل ہو گئی, تو اب ہر ویکنڈ پہ جب وہ ایڈمرل ٹویس کی میڈوز میں جاتی تھی, میڈو کا مطلب ہے مرغزار, تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی تھی.
ہر ویکنڈ پہ جب وہ اپنے گھوڑے کو دیکھنے کے لیے ایڈمرل ٹویس کے میڈوز میں جاتی تھی تو اسے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی تھی. ایڈمرل ٹویس اینڈ ہز ہاؤس کیپرز. ایڈمرل ٹویس اور اس کے جو گھر کے نوکر تھے جس کا نام ہے پیٹرز نین آر کائنڈ ٹو کیزی. تو یہ دونوں کیزی کے ساتھ ان کا رویہ مہربانی والا رویہ ہے. اینڈ along with مس بروک ہیو ون ہر ٹرسٹ. اور مس بروک کے ساتھ ساتھ وہ بھی پیٹر اور نین بھی کیزی کے اعتماد کو جیت چکے ہیں، کیزی کا دل جیت چکے ہیں. پیراگراف 1. کیزی said مس بروک ایٹ بریک فاسٹ آن سیٹرڈے. مس بروک نے سیٹرڈے والے دن ناشتے کے اوپر کیزی کو بتایا ایڈمرل ٹویس ٹیلیفونڈ لاسٹ نائٹ، کہ ایڈمرل ٹویس نے لاسٹ نائٹ کو پچھلی رات کو ٹیلی فون کیا. کیزی اسٹاپڈ، اور چونکہ کیزی ناشتہ کر رہی تھی تو وہ رک گئی. اے پیس آف ٹوسٹ ہاف وے ٹو ہر ماؤتھ. اور ٹوسٹ کا جو ایک ٹکڑا تھا وہ آدھا وہ نگل گئی تھی. مطلب یہ ہے کہ وہ پیس کا جو ٹکڑا تھا وہ اس کے گلے میں پھنس گیا اور وہ مس بروک کی بات کو سننے لگی کہ وہ ایڈمرل ٹویس کے بارے میں کیا کہتی ہے. ہی ڈیڈنٹ سے آئی کوڈنٹ کم. اب مس بروک کہتی ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا. بٹ آئی مسٹ شی سیڈ. لیکن کسی نے یہاں پہ ان کی بات کو کاٹتے ہوئے بتایا کہ میں ضرور جاؤں گی. آئی ہیو ٹو سی جو، کیونکہ میں جو کو دیکھنا چاہتی ہوں. مس بروک میڈ اے کوئر ساؤنڈ لائک اے ہیکپ. تو مس بروک نے عجیب، کوئر کا مطلب ہے اسٹرینج، عجیب قسم کی آواز نکالی. ہکپ کہتے ہیں جب ہمارے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو شارٹ ٹائم کے لیے ہم جو کھانسی کرتے ہیں تو شارٹ ٹائم کے لیے جو ہم کانستے ہیں اس کو ہکپ بولتے ہیں. جس طرح دس از ہی کپنگ. اور اس کو ہی کف بھی لکھا جاتا ہے، HICCOUGH جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ہی کف. اینڈ پٹ ڈاؤن ہر کپ. اور اس نے اپنا پیالہ جو تھا وہ کپ نیچے رکھا. اٹ واز ایز ایف شی واز گوئنگ ٹو سے سم تھنگ اینڈ چینجڈ ہر مائنڈ. تو یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ ابھی وہ کوئی بات اس کو بتانے والی تھی لیکن اس نے اپنا ارادہ جو تھا وہ چینج کیا، تبدیل کیا. ایز سون ایز یو آر ریڈی وی ول گو. کیزی واز بزی ود ہر اون پلانس. تو جو ہی آپ تیار ہو جاتی ہے تو ہم جائیں گے دونوں. کیزی جو تھی وہ بزی تھی اپنے پلانز میں. فیچنگ دا بلینکٹ، وہ بلینکٹ جو تھی وہ لا رہی تھی. فلنگ دا کیریئر بیگ وتھ اسکریپس، اور ان کا جو کیریئر بیگ تھا ان میں وہ مختلف قسم کی اسکریپس رکھ رہی تھی. اینڈ اے کپل آف ایپلز فار جو، اور جو کے لیے ایک دو سیب وہ اپنے کیریئر بیگ میں رکھ رہی تھی. تو یہ ان کی پلانس تھی جس میں وہ بزی تھی. مس بروک میڈ another of her queer noises. تو اس دوران مس بروک نے پھر ایک عجیب قسم کا شور پیدا کیا، کہ عجیب قسم کی آواز نکالی. اینڈ queerly too، اور queerly کا مطلب ہے strangely، اور عجیب انداز میں. didn't put Kizzy down at the gates. تو بڑے عجیب انداز میں کیزی کو گیٹ تک نہیں چھوڑا. بٹ ڈرو ہر ٹو دا ہاؤس، لیکن وہ خود لے کر اپنی گاڑی میں کیزی کو بٹھایا اور جو ایڈمرل ٹویس جہاں رہتے تھے وہاں تک اس کو ڈرائیو کر کے لے گئی. وہ ٹیل ایڈمرل ٹویس آئی ول کم اف ہی وانٹس می. ایڈمرل ٹویس کو بتاؤ
کہ میں آؤں گی، اگر وہ چاہتے ہیں تو میں آ جاؤں گی. said Miss Brooke as she let Kizzy out. تو جو ہی کزی گاڑی سے باہر اتر رہی تھی تو مس بروک نے کزی کو بتایا کہ آپ ایڈمرل ٹویس کو بتائیں کہ وہ اگر چاہتے ہیں تو میں بھی آ جاؤں گی. وائی شوڈ ایڈمرل بروک وانٹ ہر؟ تو ایڈمرل بروک کیوں مس بروک کو بلائیں؟ ہی، پیٹرز، نین اینڈ کیزی ڈیڈنٹ وانٹ اینی باڈی آن سیٹرڈے اینڈ سنڈیز. وہ اور ان کے ہاؤس سرونٹ پیٹرز، نیٹ اور کزی سیٹرڈے اور سنڈیز کو نہیں چاہتے تھے کہ کوئی آ جائیں ان کے گھر میں. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ایڈمرل ٹویس، پیٹر، نین اور کزی یہ سارے چاہتے تھے کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو وہ خود اپنے گھر کے اندر رہیں اور کسی اور کو نہ بلائیں. اینڈ وائی ڈڈ مس بروک لک گریو؟ اور مس بروک کیوں اتنی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی؟ اینڈ ایز ایف شی واز سوری وائی شوڈ شی بی سوری؟ اور اگر اس سے افسوس تھا تو اس سے افسوس کیوں تھا؟ فار اے مومنٹ اے کولڈ پزلمنٹ ٹچڈ کیزی. تو ایک لمحے کے لیے کیزی جو تھی وہ بڑی کنفیوز تھی. اینڈ دین شی ٹک ایٹ آف، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اتر گئی گاڑی سے اور چل پڑی. ود دا بلینکٹ آن ہر شولڈر، اس نے جو بلینکٹ تھا وہ اپنے شولڈر کے اوپر رکھا ہوا تھا. دا کیریئر بیگ آف اسکریپس فار جو، اور کیریئر بیگز جس میں جو کے لیے اس نے مختلف قسم کے اسکریپس رکھے ہوئے تھے وہ اس کی ٹانگوں کے اوپر بمپنگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. بمپنگ از اے مومنٹ، اپ اینڈ ڈاؤن مومنٹ. کیزی سیٹ اپ فار دا اسٹیبلز اینڈ اسٹاپڈ. تو کیزی جو تھی وہ روانہ ہو گئی. سیٹ اپ مین روانہ ہونا. کیزی روانہ ہو گئی. اسٹیبل کہتے ہیں استبل کو، استبل کی طرف روانہ ہو گئی، اور پھر جب وہاں پہنچی تو وہ رک گئی. پیراگراف 2. یوزولی شی وینٹ اسٹریٹ ٹو دا اسٹیبلز اینڈ میڈو. اور عام طور پہ جب کیزی ایڈمرل ٹویس کے گھر جاتی تھی تو وہ سیدھا استبل کی طرف اور میڈو کی طرف جاتی تھی، مرغزار کی طرف. میڈو کا مطلب ہے مرغزار، سبزہ. لیٹر آن شی اینڈ نیٹ وڈ گو ٹو دا ہاؤس اینڈ ہیو کوکا ان دا کچن ود پیٹرز. بعد میں وہ اور نیٹ دونوں گھر میں جاتے تھے اور کچن میں کوکا بیسیکلی ناریل کے درخت کے فیملی کا ایک درخت ہے جس کے کالے بیج ہوتے ہیں، بلیک سیڈز. ان کو کرش کیا جاتا ہے اور کرش کرنے کے بعد ان کے پاؤڈر کو یا تو دودھ میں مکس کیا جاتا ہے یا پھر گرم پانی میں مکس کرنے کے بعد لوگ اس کو پیتے ہیں. تو اس لیکوڈ کو پھر کوکا کہتے ہیں لوگ، کوکا. تو پھر گھر جانے کے بعد وہ کچن میں جاتی تھی نیٹ کے ساتھ اور وہاں پہ وہ کوکا پیتی تھی. یوزولی کیزی ڈیڈنٹ سی دا ایڈمرل انٹل لنچ ٹائم. اور عام طور پہ کیزی اور عام طور پہ ایڈمرل جو تھے، ایڈمرل ٹویس، وہ نظر نہیں آتے تھے کیزی کو لنچ ٹائم تک. اینڈ ناٹ آلویز دین. Often he stayed in his workshop. اکثر وہ اپنے ورک شاپ میں اسٹے کرتے تھے. But this morning he was in the stable yard. لیکن اسی صبح وہ اسٹبل میں موجود تھے. waiting for me. وہ انتظار کر رہے تھے، میرا انتظار کر رہے تھے. And Casey's heart seemed to skip a beat. اور کھزی کا دل جو تھا اس نے دھڑکنا بند کیا تھا.
اسکپ اے بیٹ کا مطلب ہے دل کا دھڑکنا جب بند ہو جائے تو وہ ظاہر انسان مر جاتا ہے، تو لٹرلی تو دھڑکنا بند نہیں ہوتا، لیکن انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل نے دھڑکنا بند کر دیا ہے. He didn't call out to her. اس نے کسی کو باہر نہیں بلایا. But waited and as she came up to him. اس نے وہاں انتظار کیا. جو ہی کسی اس کی طرف آ گئی. She saw that the look on his face was the same as Miss Brooks, grave and sorry. تو کسی کو یہ محسوس ہوا کہ ایڈمرل ٹویس کا چہرہ بھی مس بروک کی طرح سنجیدہ تھا اور افسوس اور ندامت کے آثار جو تھے وہ ایڈمرل ٹویس کے چہرے پر بھی اس کو دکھائی دینے لگے. سوری ٹو سیڈنس. دین کیزی واز فرائٹنڈ. پھر اس کے بعد جب اس نے ایڈمرل ٹویس کو بھی دیکھا تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی. فرائٹنڈ کا مطلب ہے ڈرنا، وہ بہت زیادہ ڈر گئی. مور فرائٹنڈ دین وین شی ہیڈ بین ٹیکن اف ٹو اسکول. اس سے بھی زیادہ خوف زدہ ہو گئی، اس سے بھی زیادہ ڈر گئی جب وہ کیزی کو پہلی دفعہ اسکول بھیجا گیا، اور اسکول میں جس طرح اس کا بڑا تلخ تجربہ ہوا. لوگ ان کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے تھے بیکاز شی واز اے جپسی گرل. اور وہاں پہ کسی نے نفرت کرنی سیکھی، وہاں پہ کسی نے پریجوڈسز سیکھے. تو اس سے بھی کہیں زیادہ وہ یہاں اس موقع پہ ڈر گئی. اور وین پیٹرز ہیڈ فیچڈ ہر وین گرین واز ڈیڈ. یا پھر اس موقع پہ جب پیٹر اس کو لے کر گئی تھی جب اس کی گرینڈ مدر جو تھی وہ فوت ہو گئی تھی. وین دا ویگن واز برن. یا پھر اس موقع سے بھی زیادہ جب ان کے ویگن کو جلایا گیا. اس ناول میں اسٹوری میں ایک سین ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ، چونکہ یہ جپسی لوگ ہے کیزی اور اس کی فیملی، جب اس کی گرینڈ مدر فوت ہو جاتی ہے تو اس کا ایک ہی شیلٹر جو تھا ویگن، لوگ اس کو جلا دیتے ہیں. تو لوگوں نے جب وہ ویگن جلا دیا اس وقت بھی ان کے چہرے کے اوپر جو خوف والے آثار تھے، جو جس طرح وہ ڈر گئی تھی، اس سے بھی کہیں زیادہ اس موقع پہ وہ ڈر گئی. اور وین شی واز سینٹ ٹو مس بروک. یا جب اس کو مس بروک کی طرف اس کے گھر میں بھیجا گیا. اور وین دا گرلز کاٹ ہر آن دا وے ہوم فرام اسکول. یا پھر ان کی عمر کی لڑکیاں جو اسی اسکول کی تھی، اس نے ان کو رستے میں پکڑا اور ان کو مارا پیٹا. ایز شی لکڈ اپ ٹو ایڈمرل. تو جو ہی اس نے ایڈمرل کی طرف اوپر دیکھا، ہر آئیز ور اسٹریچڈ وائڈ وتھ فیئر. تو خوف کی عالم میں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایڈمرل ٹویس کی طرف دیکھ رہی تھی. ایک خوف کی عالم میں اس کی آنکھیں جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی اور ایڈمرل ٹویس کی طرف دیکھ رہی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیا فیل کر رہی تھی کیزی اس وقت جب اس نے مس بروک کے ساتھ ساتھ ایڈمرل ٹویس کے چہرے کے اوپر بھی وہی اثرات محسوس کیے جو اس نے مس بروک کے چہرے کے اوپر بھی دیکھے تھے. کز سیڈ دا ایڈمرل اٹس جو. ایڈمرل نے کہا کہ کز یہ جو ہے. جو اٹ کیم آؤٹ از اے ریسپ. تو کیزی نے جواب دیا کہ یہ جو ہے اٹ کیم آؤٹ از اے ریسپ. ریسپ کہتے ہیں اے ہارش ان پلیزنٹ ساؤنڈ. ایک قسم کی سخت اور ناخوشگوار آواز کو کہتے ہیں. اور ریسپنگ اس سے ایجیکٹو ہے. ایڈمرل ٹویس نیور ڈاجڈ بٹ سیڈ تھنگز پلینلی. ایڈمرل ٹویس نے کبھی بھی کیزی کو دھوکہ نہیں دیا. ڈاجڈ مین دھوکہ دینا، بلکہ ہمیشہ سادگی سے، پلینلی مین اسٹریٹ فارورڈلی، سادگی سے بلکہ ہمیشہ سیدھی بات بتائی. جو ڈائیڈ لاسٹ نائٹ، جو پچھلی رات فوت ہو گئی. کز ہی از ڈیڈ، وہ
مر گئی ہے. جو لاسٹ نائٹ مر گئی ہے, کز ہی از ڈیڈ, کز وہ مر گئی ہے. پیراگراف 3. ڈیڈ دا گریول سیم ٹو ٹلٹ انڈر کزیز فیٹ. گریول کہتے ہیں پیبلز, بجری, کنکر. تو کزی کے پیر سے نیچے جو پتھر تھے, جو بجری تھی, جو کنکر تھے, وہ پسلنا شروع ہو گئے. ٹلٹ کا مطلب ہے, ٹلٹ ویسے سلوپ سرفیس کو کہتے ہیں ٹلٹ. ٹلٹ خیمے کو بھی کہتے ہیں, شامیانہ, اور جھکاؤ کو بھی کہتے ہیں, جھکاؤ, جھکی ہوئی چیز کو. یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بجری جو تھی وہ اس کے پیروں میں سے پسلنی شروع ہو گئی. دا کپولا آن دا اسٹیبل روف ٹو رن اپ ٹو دا اسکائی. اور کسی کو یوں محسوس ہوا کہ کپولا ایک قسم کا مینار ہوتا ہے, ایک قسم کا مینار ہوتا ہے جو چھت کے اوپر بنایا جاتا ہے روم سے اسموک کو باہر بھیجنے کے لیے, یا وینٹیلیشن کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے, اور یہ اکثر ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے. تو وہ جو مینار تھا وہ آج کزی کو اتنا اونچا دکھائی دینے لگا, کزی کو آج یوں محسوس ہوا کہ وہ مینار آسمان کو ٹچ کر رہا ہے. شی ڈراپڈ دا بلینکٹ اینڈ دا بیگ. اس نے اپنا بلینکٹ اور بیگ نیچے اتارا. ایڈمرل ٹویس اسٹڈیڈ ہر اینڈ براٹ ہر ٹو دا اولڈ ماؤنٹین بلاک. ایڈمرل ٹویس نے کزی کو مستحکم کیا. اسٹڈیڈ کا مطلب ہے مستحکم, مضبوط, ثابت قدم. تو اس نے, ایڈمرل ٹویس نے کزی کو ثابت قدم کیا اینڈ براٹ ہر ٹو دا اولڈ ماؤنٹین بلاک. مطلب یہ ہے کہ ایڈمرل ٹویس نے کزی کو حوصلہ دیا اینڈ براٹ ہر ٹو دا اولڈ ماؤنٹین بلاک, اور پرانا جو ماؤنٹین بلاک تھا اس کی طرف اس کو لے آیا. ماؤنٹین بلاک بیسیکلی ایک سلیب ہوتا ہے, ایک بڑا پتھر ہوتا ہے جس کے اوپر رائڈر کھڑا ہو جاتا ہے, اور اسی پتھر یا سلیب سے رائڈر گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. اس کو ماؤنٹین بلاک کہتے ہیں. Nan went to give him his hay at 7 o'clock and found Joe with his head hanging. نیٹ نے 7 بجے جو کو گھاس ڈالا. ہے گھاس کو کہتے ہیں, لیکن جب اس نے گھاس اس کے سامنے ڈالا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا سر جو تھا, جو کا سر جھکا ہوا تھا. ڈیزنگ, اونگتا ہوا, مطلب یہ ہے کہ جو اونگ رہا تھا. He gave him a pat. نیٹ نے جو کو تپکی دی. پیٹ کا مطلب ہے تپکی دینا. اینڈ ہیلڈ آؤٹ سم شوگر, اور اس کے سامنے چند چینی کے دانے رکھے. بٹ جو وڈنٹ لک ایٹ اٹ, لیکن جو نے اس کی طرف نہیں دیکھا, جو نے شوگر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. دین ہی وینٹ ڈاؤن آن ہیز نیز. پھر اس کے بعد جو اپنے گھٹنوں کے اوپر بیٹھ گئی. ہی رولڈ اوور آن دا گراس, ہی رولڈ اوور آن دا گراس اینڈ واز ڈیڈ. اور پھر اس کے بعد وہ گراس کے اوپر لیٹ گئی اور وہ مر گئی. واز ہی ایل, ابھی کزی پوچھتی ہے کہ کیا وہ بیمار تھی. نو سیڈ دا ایڈمرل, ایڈمرل نے کہا کہ نہیں وہ بیمار نہیں تھی. بٹ ہی واز اولڈ, چونکہ وہ بلکہ وہ بوڑھی تھی. اینڈ ٹائرڈ, اور بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی. نیٹ سیز ہز ٹیتھ ور آل وورن ڈاؤن. نیٹ نے کہا کہ اس کے دانت جو تھے وہ سارے گر گئے تھے.
which was why we couldn't fatten him, جس کی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ ہم اس کو موٹا نہ بنا سکے، ہم اس کو طاقتور نہ بنا سکے. فیٹن موٹا بنانا، طاقتور بنانا. بٹ جو ڈائیڈ ان ہز اون ٹائم، لیکن جو تھی وہ اپنے ہی وقت میں مر گئی، لیکن جو تھا وہ اپنے ہی وقت میں مر گیا. کز ناٹ مینی ہارسز ڈو دیٹ، کیزی کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہ جو تھی وہ تو کافی ٹائم زندہ رہا، زیادہ تر گھوڑے جو ہیں ان کے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں، لیکن جو نے تو کافی ٹائم گزارا. اینڈ ان ہز میٹ آن ہز اون گراس ویئر ہی ہیڈ لیوڈ، اور اس کے مرغزار میں اپنی ہی گھاس کے اوپر جہاں پہ وہ رہتا تھا وہاں پہ وہ فوت ہو گیا، وہاں پہ وہ مر گیا. شو می ہیم سیٹ کیزی، کیزی نے کہا کہ مجھے جو دکھاؤ. شو اے چائلڈ اے سائی لائک دیٹ مسز کتبرڈ، مسز کتبرڈ نے ان کو بتایا کہ اس بچے کو وہ جگہ دکھاؤ. اے سائٹ لائک دیٹ مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو ایگزیکٹ وہ جگہ نہ دکھاؤ، بلکہ اسی جگہ سے ملتی جلتی کوئی اور جگہ دکھاؤ. اور مسز کتبرڈ جو تھی، جس اسکول میں کزی پڑھتی تھی، اسی اسکول میں ایک بچی کی ایک بڑی عجیب قسم کی پیرنٹ تھی. واز انڈیجننٹ، انڈیجننٹ کہتے ہیں قہرناک، غصے میں، وہ بڑی قہرناک قسم کی عورت تھی. when she heard trust a man to do such a thing، آپ کسی انسان کے اوپر یہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں ایسے کام کرتے ہوئے. You can trust the admiral said Miss Brooke, he knows Casey. آپ مس بروک کہنے لگی کہ آپ ایڈمرل ٹویس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتی ہے اور وہ کسی کو جانتا ہے. wouldn't have believed him else but to let her see such a sight، اور ان کو ایسی جگہیں دکھانی چاہیے اور ان کو جانا چاہیے اور ایسے سائٹ کو دیکھنا چاہیے اس کو. پیراگراف 4، جو ہیڈ ناٹ بین اے سائٹ، جو اسی جگہ پہ اسی سائٹ پہ موجود نہیں تھی. when Admiral Twist took Casey to him he was lying peacefully in the grass، جب ایڈمرل ٹویس کزی کو وہاں پہ لے گئی، جب ایڈمرل ٹویس کزی کو وہاں پہ لے گئے تو وہ بڑے آرام کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ گھاس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی. کزی ہیلڈ دا ایڈمرلز ہینڈ، کزی نے ایڈمرل ٹویس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. نیٹ کیم آؤٹ اینڈ ٹوک کزیز ادر ہینڈ، نیٹ جو تھے وہ باہر آ گئے اور کزی کا دوسرا ہاتھ اس نے پکڑا. اینڈ ٹوگیدر the three of them stood looking at the big still body، اور وہ تینوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک بہت بڑی جسامت والی چیز کی طرف وہ دیکھنے لگے. At Joe's head with the white blaze on his nose، جوز کا جو سر تھا بالکل اس کے نوز کے اوپر جو سفید دبا تھا وہ اب بھی دکھائی دے رہا تھا. بلیز is basically a spot, white spot on the face of the animals or person، تو وہ سفید دبا جو تھا وہ ان کے نوز کے اوپر موجود تھا. his eyelashes، ان کی جو پلکیں تھی. نیٹ had closed his eyes، نیٹ نے اس کی آنکھیں بند کی تھی. his great legs and mighty hooves that were split and grey، اس کی مضبوط ٹانگیں اور مضبوط جو نال تھے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئی تھی. split mean جدا ہونا. it was a long time since he had worn shoes، تو ایک طویل وقت تک وہ یہ شوز پہنتا رہا، استعمال کرتا رہا. his bay coat is basically a coat which is put on the mane of the horse، جو گردن والا حصہ ہے اس کے اوپر ایک قسم کا کوٹ ڈالا جاتا ہے جس سے بے کوٹ کہتے ہیں. تو وہ بے کوٹ جو تھا ابھی بھی وہ چمک رہا تھا. نیٹ had given it many a rubbing،
نیٹ نے اس کو بہت زیادہ رب کیا ہوا تھا، صاف کیا ہوا تھا. جو سیم ٹو بی اسلیپ، لیکن جو تھی وہ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سویا ہوا ہے، بٹ ڈیپ اسلیپ، اور وہ گہری نیند سویا ہوا تھا. کیزی وینٹ نیئرر، کیزی جو کے قریب گئی. ویل دا نیکر اور دا ہاؤنڈز گیٹ ہیم نو. نیکر از بیسیکلی a person who disposes of the large bodies of who disposes of the bodies of the big animals, large animals. جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان کی باڈیز وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی باڈیز کو پھر وہ لے جاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. تو کزی کہتی ہے کہ کیا کوئی اس طرح کا شخص نیکر وہ آئے گا، کہ کیا ابھی نیکر آئے گا یا کوئی شکاری کتا، ہاؤنڈ کہتے ہیں ہنٹنگ ڈاگ کو، ہاؤنڈ کہتے ہیں ہنٹنگ ڈاگ کو، شکاری کتا، یا کوئی شکاری کتا آئے گا اور وہ شکاری کتا اس کا گوشت کھائے گا اور وہ اسے ختم کرے گا. دے کانٹ سیڈ ایڈمرل ٹویس. ایڈمرل ٹویس نے کہا کہ وہ نہیں کر سکتے. کانٹ. کزیز ہیڈ کیم اپ. کزی نے اپنا سر اٹھایا کہ کیوں نہیں. جوز سیف سیڈ ایڈمرل. ایڈمرل نے کہا کہ جو ہے وہ ابھی سیف ہے، بیکاز دس از ناٹ جو، ہی از ناٹ ہیئر، کیونکہ یہ ابھی جو نہیں ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے. کیزی بروک فرام ہیم اینڈ پٹ ہر ہینڈ ٹو جوز نوز. تو کیزی جو تھی وہ وہاں سے کود پڑی، اچھل پڑی، اور جو کا جو ناک تھا اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. ناٹ ٹچنگ ہیم، اس نے مکمل طور پر اس کو ٹچ نہیں کیا. ہی ڈزنٹ ہوف شی سیڈ. تو کیزی بولی کہ جو ہے عام طور پر جب وہ زندہ ہوتا تھا تو جب وہ اس کے ناک کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا تو وہ غصہ کرتی تھی، تو وہ غصے ہو جاتا تھا، لیکن یہاں پہ اس نے غصہ نہیں کیا. ہوف کہتے ہیں تیش کو، خفگی کو، غصے کو. تو یہاں پہ وہ خفا نہیں ہوئی. آف کورس ناٹ، ہی از ناٹ دیئر. یقیناً وہ خفا نہیں ہوئی، یقیناً اس نے غصہ نہیں کیا کیونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہے. کیزی لکڈ ایٹ دا ایڈمرل ایز ایف ویئنگ اپ what he said and put down her hand again to Joe. تو کیزی نے ایڈمرل کی طرف دیکھا جو ہی اس نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ جو تھا جو کے اوپر رکھا. the warmth has gone. اور اس کی باڈی میں جو گرمائش تھی وہ ختم ہو گئی تھی، وہ چلی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے انسان جب یا کوئی جانور جب مر جاتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ اس کی باڈی میں گرمائش ہوتی ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی باڈی جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے کسی نے بھی جب جو کی باڈی کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس سے یہ محسوس ہوا کہ وہ وارمتھ جو تھی، وہ گرمائش جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور اس سے یہ کنفرم ہو گیا کہ جو ہے وہ مر گیا ہے. یس ایڈمرل ٹویس کیم ٹو ہر اینڈ جینٹلی ٹچڈ جوز باڈی. ایڈمرل ٹویس بھی وہ آئے اس کی طرف اور اس نے بھی جو کی باڈی کو ٹچ کیا اور اس نے کہا ہاں دس از جسٹ ہز اولڈ کلودز. تو یہ ایسا ہی ہے، یہ اسکن ایسا ہی ہے اس کا جس طرح کہ اس کے پرانے کپڑے. کز ہی ڈزنٹ نیڈ دیم اینی مور. اور ابھی اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو کو اپنی اسکن کی، اپنے پرانے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا روح جو ہے وہ پرواز کر گیا ہے. ویئر از ہی. اب کسی پوچھتی ہے ایڈمرل ٹویس سے کہ وہ کہاں ہے. سم ون ایلس مائٹ ہیو سیڈ ان دا ہارسز ہیون. تو ایڈمرل ٹویس نے جواب دیا کہ کسی اور نے کہا ہے کہ جو ہے وہ گھوڑوں کے ساتھ جنت میں چلا گیا ہے. بٹ ایڈمرل ٹویس واز پلینر. کیونکہ ایڈمرل ٹویس جو تھے وہ سیدھی بات کرتے تھے. وی ڈونٹ نو، نو باڈی نوز، بٹ آئی بلیو وی ول فائنڈ آؤٹ. ہمیں نہیں پتا اور کسی اور کو بھی نہیں پتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم
اس کو کہیں فائنڈ کر لیں گے جو ہمیں مل جائے گا. وین وی آر ڈیڈ، کیزی کہتی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری ملاقات اس کے ساتھ ہوگی. پرہیپس، ایڈمرل ٹویسٹ نے جواب دیا، شاید. اٹ سیمس ٹو میک سینس، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی سینس ہے. ڈزنٹ اٹ؟ سیڈ دا ایڈمرل. ایڈمرل نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے؟ اف جو از ناٹ ہیئر ہی مسٹ بی سم ویئر ایلس، کہ جو اگر یہاں نہیں ہے تو وہ ضرور کسی اور جگہ پہ ہوگا. کم وی ول لیو ہز باڈی ٹو نیٹ. تو ایڈمرل ٹویسپر کزی کو بلاتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور نیٹ کو جو ڈیڈ باڈی ہے وہ چھوڑ دیں. سو دس از دا ایبریجڈ فارم آف دا اسٹوری ہیئر. یہاں پہ اسٹوری کو شارٹ فارم میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے. بیسیکلی جو اسٹوری ہے وہ کزی کے ساتھ جو لوگوں کا رویہ ہے اسکول کے اندر، جو ہارش رویہ ہے، جو سخت رویہ ہے، جس کی وجہ سے وہ نفرت سیکھتی ہے، پریجوڈیسز سیکھتی ہے، اس اسٹوری میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو ایڈمرل ٹویس اور ان کے فیملی کا جو کائنڈ رویہ ہے، جو نسلی تعصبات کے ہر رکاوٹ کو کراس کر کے کزی تک پہنچے ہیں، اس کی جو مہربان اور شفیق رویہ ہے اس فیملی کا، اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. Dear students, this was the end of the reading and translation. It's enough for today. I hope you have understood this story. If the video was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. And I request you to subscribe my YouTube channel if you have not subscribed it. This will be a great encouragement for me. Thanks for watching the video. Bye.